بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج انشاءاللہ جس بک کا ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں اور جو ایک کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، بیسیکلی یہ ایک کتاب ہے جو فضائل اعمال کے نام سے پہچانی جاتی ہے، اور دس از دا موسٹ ریڈ بک آفٹر قرآن مجید۔ قرآن مجید کے بعد سب سے جو ہے وہ پڑھی جانے والی بک ہے، سیکنڈ نمبر کے اوپر، ساری دنیا میں اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو اس کا بریف دیتا چلوں۔ یہ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی یہ کمپائلیشن ہے۔ انہوں نے مختلف احادیث کو جمع کیا ہے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے واقعات کو اس کے اندر جمع کیا ہے۔ یہ فضائل اعمال ہے، اور یہ بڑی زبردست کتاب ہے اس سینس میں، کیونکہ اس کے اندر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے آپ کو واقعات، ان کی زندگی کے واقعات، حال احوال ملتے ہیں۔ مختلف ان کے اندر چیپٹرز ہیں۔ مثال کے طور پر اگر حکایت صحابہ انشاءاللہ آج ہم سب سے ایک پہلا چیپٹر اس کے اندر پڑھیں گے، تو اس پہلے چیپٹر یا حکایت صحابہ جو پہلا پارٹ ہے اس کے اندر مختلف چیپٹرز ہیں، اور تقریباً 10-11 جو ہے وہ چیپٹرز ہیں۔ خواتین کے اعتبار سے بھی ہے، صحابہ جو بچے تھے ان کے اعتبار سے بھی ہے۔ تو حضرت شیخ نے اپنی کتاب میں خود لکھا ہے کہ اس بچوں کو راجہ رانی کی جھوٹی کہانیاں پڑھانے کے بجائے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے واقعات جو ہے وہ پڑھائے جائیں۔ یہ سب سے بیسٹ ہے۔ ان کی زندگی سامنے آتی ہے، صحابیات کی زندگی سامنے آئے گی، سعد والی زندگی سامنے آئے گی، تو اس سے ہمارے گھروں کے اندر بھی جو ہے وہ دین آئے گا۔ کہتے ہیں کہ بھئی اس کی تعلیم جو ہے گھروں کے اندر کی جائے، تاکہ جتنے بھی بے دینی کے سوراخ ہیں اللہ تعالیٰ اس تعلیم کی وجہ سے بند کر دے، یعنی کہ ان کو بند کر دے گا۔ صحابہ کے واقعات سنیں گے۔ اس کے بعد اس کے اراؤنڈ 6 چیپٹرز ہیں۔ ایک تو یہ کہ حکایت صحابہ ہے، پھر فضائل قرآن ہے، پھر فضائل نماز ہے، فضائل ذکر ہے، فضائل تبلیغ ہے، اور رمضان میں فضائل رمضان سے پڑھتے ہیں، اور آخر میں جو ہے وہ مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج۔ تو یہ جو اس طرح کی چیپٹرز ہیں اس کے اندر، تو انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں گے کہ سب سے پہلا ہم چیپٹر پڑھیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ یہ خصوصاً یہ وہ واقعہ ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی سختیاں پیش آئیں، طائف کا واقعہ۔ یہ الحمدللہ واقعہ ہم سنتے رہتے ہیں، بڑا مشہور واقعہ ہے، اس کو بھی سمرائز کر کے جو ہے نا اس کے اندر سب سے پہلا واقعہ اس کا لکھا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا قصہ۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی، اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع مل گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے۔ گفتگو فرمائی اور اللہ جل شانہ کی دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم از کم عرب کے مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نووارد مہمان کی خاطر مدارت کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی وہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے۔ ان میں سے ایک شخص بولا کہ اوہو، آپ ہی کو اللہ جل شانہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا کہ اللہ جل شانہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو وہ رسول بنا کر بھیجتے۔
تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ علیہ السلام تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو، یہاں پہ دیکھیں میرے محترم دوست بزرگوں، یاد رکھیں کہ بچوں کو نہیں لگایا تھا، وہ بڑے لڑکے تھے، اور لڑکوں کو جو ہے وہ لگایا تھا پیچھے کہ آپ کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، پتھر ماریں، حتیٰ کہ آپ کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور علیہ السلام نے یہ دعا مانگی: اے اللہ، تجھے سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو یہ ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر ترش روح ہوتا ہے، منہ چڑھاتا ہے، یا کہ کسی دشمن کے کہ جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک کہ تو راضی نہ ہو، نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ مالک الملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ جل شانہ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتہ کو جو اس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد وہ اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعلیم کروں، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، یا اور جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور علیہ السلام کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ جل شانہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ جل شانہ کی پرستش کریں اور اس کی عبادت کریں۔ اب آگے حضرت شیخ نے اس کا فائدہ لکھا ہے: یہ اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف دینے سے، کسی کی معمولی سی گالی دے دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ عمر بھر بھی اس کا بدلہ نہیں ملتا، ظلم پر ظلم کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، اب نبی کے پیرو بننے کا۔ نبی علیہ السلام اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بد دعا فرماتے ہیں نہ کوئی بدلہ لیتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں، اب آپ یہ دیکھیں کہ دین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے اس واقعے کو سن کے، سب سے پہلی بات تو یہ سچا واقعہ ہے۔ اب ادھر ادھر کے واقعات، بھئی نواز شریف نے یہ کر دیا، زرداری نے یہ کر دیا، فوج نے یہ کر دیا، اس قسم کے واقعات اور اس ایسی ڈسکشن سے بہتر ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی زندگی کو ہم پڑھیں اور ان کی زندگی کو ہم سنیں، ان کی زندگی کو ہم دیکھیں کہ کیسے انہوں نے جو ہے وہ اتنی سخت تکلیفیں اٹھائیں، پریشانیاں اٹھائیں۔ تو پہلی بات تو دیکھیں سچا واقعہ ہے، سچے واقعات کو ہم پروموٹ کریں، سچے واقعات کو سنائیں، بجائے اس کے کہ ایسے جھوٹے واقعات ہوں جس میں کوئی بھی مورل کوئی نہ ہو، کوئی سٹوری نہ ہو، کوئی کسی مطلب اس چیز سے کوئی حاصل نہ ہو۔ آج کل کی بہت ساری بکس ایسے آ رہی ہیں کہ اس کا کوئی حاصل نہیں ہے، سنڈریلا کی کہانی ہو گئی، ڈرارس کی کہانی ہو گئی، مختلف قسم کی تو بہت ساری چیزیں اب آ گئی ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا جو ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم جو ہے وہ صحابہ کی زندگی، آپ علیہ السلام کی زندگی، یا کوئی دنیاوی کتاب ہی ہو لیکن وہ کیا کر رہی ہو، وہ کوئی اچھی، کوئی پازیٹیو آپ کو میسیج دے رہی ہو۔ تو اس کے اندر دوسری بات کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کی مشقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت۔ دیکھو میرے محترم دوستوں، دیکھو دین جو ہے نا بغیر محنت کی نہیں آئے گا۔ اب ہم یہ سمجھیں کہ گھر بیٹھے جو ہے وہ دین آ جائے گا، وہ حضور نے قربانی دے دی، صحابہ نے قربانی دے دی، ہم تو اب گھر بیٹھ جاتے ہیں، اب دین آ جائے گا خود ہی۔ نہیں میرے محترم دوستوں، یہ تو عیسائیوں کا جو ہے وہ عقیدہ ہے
عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نعوذ باللہ کہاں چڑھ گئے، وہ جو ہے کروسیفائیڈ ہو گئے اور صلیب پہ چڑھ گئے، اور انہوں نے ہماری جتنے بھی گناہ ہیں اس کی تمام قربانی دے دی، اب ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام نے محنت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقتیں اٹھائی، صحابہ نے مشقتیں اٹھائی، اب دین کے لیے ہمیں بھی مشقت اٹھانی پڑے گی۔ دین بقدر مشقت ہے اور دنیا بقدر مقدر ہے، جتنی مقدر میں ہوگی آپ کو جو ہے دنیا ملے گی، مجھے دنیا ملے گی، جتنی مقدر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی۔ لیکن دین کو بقدر مشقت رکھا ہے کہ جتنا دین پہ محنت ہوگی اتنی تمہارے لیے جو ہے وہ راہیں کھولیں گی۔ تو آپ علیہ السلام کی دیکھو محنت، مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی، پھر طائف میں جو ہے آپ علیہ السلام چلے گئے۔ پھر اس کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے کہ طائف کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لے گئے اور جب واپس ہو رہے تھے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک دن کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ صبح سے دوپہر تک کی آپ علیہ السلام کی محنت ہے۔ کم و بیش 1 مہینہ آپ علیہ السلام وہاں پر رہے، اور پھر جب آخر میں جب تشریف لانے لگے تو یہ معاملہ ہو گیا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، اور اسی طرح آپ علیہ السلام پہ اتنے پتھر پڑے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون جاری ہو گیا، اور کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے جوتے مبارک جسم سے چپک گئے، اتنا خون جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے جسم سے نکلا۔ اب دیکھیں کتنے پتھر پڑے ہوں گے اور کیا کیا معاملات ہوئے ہوں گے وہاں پہ۔ پھر ایک موقع کے اوپر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیہوش ہو رہے ہیں، بیہوش ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پہ بٹھایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھاگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے۔ پھر وہ آگے ایک باغ تھا جس میں جو عتبہ اور شیبہ کا جو ہے وہ باغ تھا، وہاں پہ جو ہے نا آپ علیہ السلام کو جو ہے بٹھایا گیا، وہاں پہ ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا آرام ملا ان شریروں سے۔ تو آپ یقین کریں عتبہ شیبہ کے بارے میں الحمدللہ آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، لیکن طائف والوں کی تکلیفیں، طائف والوں کی جو حرکت دیکھ کر اور ان جو تکلیفیں آپ علیہ السلام کو پہنچائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے ان کو رحم آ گیا کہ ان کا جو ہے وہ طائف والوں نے جو ہے کیا حال کیا۔ پھر اپنے غلام کو ایک تشت کے اندر، جس کا نام عداس تھا، غلام کا نام عداس تھا، اس کو ایک تشت دے کے، ٹرے دے کے، ایک انگور رکھ کے بھیجا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے یہ پیش کریں، اور ان کو کہو کہ ہماری رشتہ داری کا واسطہ کہ آپ جو ہے یہ نوش فرمائیں۔ اب یہ غلام جو عداس ہوتے ہیں، یہ جو ہے وہ جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تشت میں انگور پیش کرتے ہیں، تو آپ علیہ السلام جو ہے وہ دیکھیں اس وقت بھی جو ہے بسم اللہ پڑھ کے اس کو نوش فرماتے ہیں۔ تو جب اس عداس کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ الفاظ تو کوئی کہنے والا نہیں ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے اس علاقے کے اندر، ان علاقوں میں، یہ آپ کو کیسے بسم اللہ کے بارے میں پتہ چلا؟ کہنے کہ تم کہاں سے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں تو شہر نینوا کا رہنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، وہاں تو میرے بھائی حضرت یونس بن متیٰ علیہ السلام، حضرت یونس آئے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کیسے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو میرے نبی بھائی ہیں، میں بھی نبی ہوں، وہ بھی نبی۔ جب یہ سنا تو جو عداس تھے وہ مسلمان ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چوما، چہرہ چوما، پیر چومے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسلام لے آئے۔ پھر یہ عتبہ شیبہ دیکھ رہے تھے اور ان کو دیکھ کر کہا کہ یہ بھی جو ہے وہ بے دین ہو گیا، یہ بھی صابی ہو گیا، یہ بھی جو ہے وہ بے دین ہو گیا۔ اور بدر کے موقع پر آتا ہے کہ یہ عتبہ شیبہ جب نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، تو اس نے، یہ عداس نے ان کے پیر پکڑ لیے، ان کے پیر پکڑ لیے کہ تم لوگ مت جاؤ، یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہے۔ لیکن انہوں نے کہا، انہوں نے نہیں مانی، پھر واپس میں جو ہے ہلاک ہو گئے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی محنت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر، ایک انسان کیسے مسلمان ہو جائے، کیسے دین پر آ جائے۔ پھر آپ علیہ السلام وہاں سے اب ایک جگہ جو ہے وہ مشقت اٹھائی، پریشانی اٹھائی دین کے لیے، اور دوسری جگہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک جگہ جا رہے ہیں، اور پھر جو ہے آپ علیہ السلام نے کیا دیکھا، کچھ سایہ سا دیکھا اپنی طرف۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ بادلوں میں سے آپ سے کلام فرما رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ملک الجبال، پہاڑوں کا جو فرشتہ ہے، جیسا ابھی ہم نے پڑھا، یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، جو آپ بولیں گے وہ کریں گے۔ تو وہ تشریف لائے پہاڑوں کے فرشتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، کہا کہ میں ان دونوں وادیوں کو جو ہے آپس میں ملا دیتا ہوں، قیمہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی۔ کتنے لوگ اس میں سے وارئرز نکلے، ایسے جنگجو نکلے، ایسے جو ہے وہ دین کا کلمہ بلند کرنے والے نکلے۔ تو میرے محترم دوست ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا کیا کریں، سچی کہانیاں پڑھیں،
اور صحابہ کی کہانیاں، صحابہ کے واقعات، سچے واقعات، ان کو اب گھروں کے اندر اس سے فضائل اعمال بڑی آسانی سے جو ہے ہر جگہ مل جاتی ہے۔ فضائل اعمال اس کو جو ہے ضرور اپنے گھروں میں رکھیں، اور جو ہے وہ صحابہ کے واقعات، صحابیات کے واقعات، بچوں کے واقعات، ان کو ہم اپنے گھر والوں کو سنائیں۔ اس طرح آگے بھی جیسے میں نے آپ کو شروع میں بھی عرض کیا کہ فضائل قرآن ہے، فضائل نماز ہے، یہ احادیث سے جو ہے وہ لوگوں کو سنائیں تاکہ ہمارے اندر ان چیزوں کو شوق پیدا ہو۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی نماز سے ہمیں صرف آخرت ملے گی، قرآن سے آخرت ملے گی، بھئی دنیا میں فائدہ ہوگا، آخرت کے اندر بھی جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ تبھی جو ہے وہ ان واقعات کو جو ہے ان کتابوں کے اندر جو ہے وہ جمع کیا گیا ہے۔ اور اس چینل کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ ویڈیوز یعنی کہ ہمارے موبائل سے، ٹیبلٹ سے، ان چیزوں سے ہٹ کر جو ہے وہ بکس کے اوپر آ جائیں۔ آپ یقین کریں کہ آپ اگر ہمارا جو چینل ہے وہ یوٹیوب کے اوپر آتا ہے، یا ہماری جو ویڈیوز ہیں یوٹیوب کے اوپر آتی ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ ٹیبلٹس کے اوپر دیکھی جائیں گی ڈیفینیٹلی، لیکن اگر اور جتنے ہمارے مطلب ویورز ہوں گے، جتنے جو ہے وہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے گی اتنا اچھا ہوگا، اور لیکن یہ دیکھی تو موبائل کے اوپر دیکھی جائے گی، لیکن اگر کوئی ہمارا جو دیکھنے والا کوئی یوزر ہوگا، ویور ہوگا، اگر وہ ویڈیوز ہماری دیکھ کے اپنے موبائل کو چھوڑ دیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ ایک ہمارا اگر ویور کم ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ ہم بکس کی طرف جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ اس چینل کے تھرو ہم جو ہے وہ لوگوں کو بکس کی اویئرنیس انشاءاللہ ہم دیں۔ تو اس کی کوشش کریں، آپ نے بھی اطراف کے اندر بک سے ریلیٹڈ اور چیزیں ہمیں بتائیں کہ آپ کی کوئی ایونٹ آپ کے یہاں ہو رہا ہے، یا کوئی کسی بک کا ریویو آپ کروانا چاہتے ہیں، یا کوئی ایسی اسٹوری بک آپ ہمیں بتائیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی کوئی اسٹوری ہم پڑھیں تاکہ وہ لوگوں کے لیے فروٹفل ہو، کوئی پازیٹیو مطلب کوئی امپیکٹ پیدا کرے معاشرے کے اندر، کوئی لیڈر بنے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بنے، اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جیسا بنے، جنہوں نے ساری دنیا کے اوپر جو ہے وہ حکومت کی، ان جیسا کوئی لیڈر، کوئی تھاٹ لیڈر، کوئی ایسا کوئی بندہ ہمارے نکل آئے جو پوری قوم کی جو ہے وہ کایا کو پلٹ دے، اور ہو سکتا ہے اللہ سے امید رکھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم بھی کوئی اسی قسم کی یا کوئی دوسری بکس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔